بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عصمت شہناز اور آپ دیکھ رہے ہیں NTN کی خصوصی نشریات۔ آپ کو اہم ترین نیوز سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہر پاکستانی مفت حج کر سکے گا، کیسے، کیوں اور کس طرح؟ دیکھیں NTN کی معلوماتی رپورٹ سے۔ جی ہاں ناظرین، ایک انتہائی انقلابی پروگرام پاکستان میں لایا جا رہا ہے اور موجودہ وقت میں اس حوالے سے تمام تر امور تقریباً مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ انقلابی پروگرام حج کے حوالے سے ہے اور اس پروگرام کے تحت ہر پاکستانی 2022 اور اس کے بعد مفت حج کی سعادت حاصل کر سکے گا اور اس کے تمام تر اخراجات حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ ناظرین، یہ آپ کو بہت ہی عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ سب سے پہلے پاکستان میں نافذ نہیں ہو رہا۔ دنیا کے بہت سے ممالک جن میں ملائیشیا سر فہرست ہے، وہاں یہ منصوبہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ اس منصوبے کا نام ملائیشیا میں تابوک حاجی پروگرام ہے۔ تابوک ملائیشین زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں مانیٹرنگ بینک کہا جاتا ہے، جبکہ اسے اردو میں حج فنڈ یا حج بینک کہا جا سکتا ہے۔ یہ تصور بہت سادہ سا ہے۔ ایک شہری چند ہزار روپے کی چھوٹی سی رقم سے حکومت کے پاس مفت اکاؤنٹ کھلوائے گا۔ حکومت شہریوں کی جانب سے جمع ہونے والی رقم کو علماء کی مشاورت سے حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کرے گی۔ مذکورہ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا منافع شہری کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا اور جو ہی حج کے لیے مطلوبہ رقم پوری ہوگی، شہری کو حج پر بھیج دیا جائے گا۔ حج کے لیے مطلوبہ رقم کتنے عرصے میں مکمل ہوگی، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے شہری اس منصوبے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور حلال پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پاس کتنی بڑی رقم جمع کرواتے ہیں۔ ملائیشیا میں 1963 میں اس منصوبے کا آغاز ہوا تھا تو 1281 لوگوں نے 46,610 رنگٹ، جو کہ ملائیشین کرنسی ہے، اس سے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے تھے۔ یعنی آغاز میں بہت کم لوگ اس جانب مائل ہوئے تھے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ملائیشیا میں 2019 تک اس اسکیم کے تحت 93 لاکھ اکاؤنٹس کھل چکے ہیں، جن میں 73 ارب رنگٹ جمع ہیں۔ اب ملائیشیا میں یہ معمول بن چکا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مفت اکاؤنٹ کھلوا کے چند رنگٹ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اور جب جوان ہو کر جو ہی اس بچے کی شادی کی جاتی ہے تو انہی پیسوں سے حج کرنے چلا جاتا ہے۔ تبھی تو نوجوانی میں حج کرنے والے ممالک میں ملائیشیا سر فہرست ہے۔ پاکستان کے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میاں عمران احمد نے اس منصوبے کو اسٹڈی کیا۔ وہ اس منصوبے کو پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل میں لے گئے۔ طویل بحث کے بعد اس پرپوزل کو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کو بھجوایا گیا، جنہوں نے مذکورہ منصوبے کو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کے سامنے رکھا۔ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا گیا۔ اس منصوبے کو نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ اس کی منظوری دے کر وزارت مذہبی امور کو بھیج دیا گیا، جہاں 1 سال کے مختصر عرصے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک ایکٹ تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ منصوبے کے مسودے کو لاء ڈویژن کے پاس بھیج دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اس پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا۔ تجویز ہے کہ ابتدائی طور پر پاکستانیوں کو 50,000 روپے سے اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت دی جائے گی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگر زیادہ پاکستانیوں نے اس منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا تو 50,000 روپے کی رقم سے اکاؤنٹ کھولنے والا ایک شخص 3 سے 4 سال میں حج پر جا سکے گا، اور اگر کوئی بچہ محض 5,000 روپے سے اپنا اکاؤنٹ کھلوائے تو 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم پوری ہو چکی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ضرورت سے زائد رقم جمع ہو چکی ہو اور حکومت اسے یہ رقم بھی واپس کر دے گی۔ یوں کہا جائے کہ یہ حج سستا ہی نہیں بلکہ مفت تصور ہوگا تو بے جا نہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ اس منصوبے کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ نوجوانی کی عمر میں حج کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہیں بڑھاپے اور ریٹائرمنٹ تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس حج اسکیم کو شروع کرنے کا کریڈٹ جہاں حکومت کو جاتا ہے، وہاں اسے کامیاب بنانے کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا میں لوگوں کو اعتماد میں لے کر اور اس منصوبے کی افادیت بیان کر کے انہیں قائل کرنا پڑے گا۔ اگر حکومت فوری طور پر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو 2022 کا حج اسی اسکیم کے تحت ہو سکتا ہے۔ ماں بعد مفت حج کا تصور بھی پاکستانی اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے۔
بلا شبہ یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، کیونکہ بالخصوص پاکستان میں لوگ تمام عمر اس آس اور امید میں گزار دیتے ہیں کہ وہ پیسہ جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ انتہائی ضعیفی اور بڑھاپے کی عمر میں حج پر جاتے ہیں۔ یہاں عبادات سے زیادہ انہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن مذکورہ اسکیم اگر کامیابی سے شروع ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ نوجوانی میں حج کی سعادت حاصل کر پائیں گے اور ان کا حج حکومتی سرپرستی میں ہوگا۔ بلا شبہ یہ بہت ہی خوش آئند اور مثبت قدم ہوگا۔ میں ہوں آپ کی میزبان عصمت شہناز۔ اس طرح کی مزید خبریں دیکھنے کے لیے نوائے ٹیکسلا کے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔